واقعہ پتہ آپ کو؟ ہم لوگوں سے نہیں ہو سکتا، جاہلوں سے، یعنی ایسا نبھانے. واقعات طول ہے، انہیں کی باتیں یاد آنی چاہیے، کسی اور کی آنی چاہیے. جب اس پہ کرم فرما دیہاتی پر، ہاں جی، اس کو مصیبت سے بچایا، بے ادبی سے بچایا، اور درگزر میں رکھا نظر میں. پھر کہنے لگا میرا سامان اٹھاؤ آپ اور میرے اونٹ پہ رکھو، آقا جی کو. سن رہے ہیں آپ؟ آپ نے جھڑکا اس کو، کیا کہا بہودے کو لے جاؤ یہاں سے، یہاں میں مثال محمد نہیں. انک لعلی خلق عظیم. اگر عظیم اخلاق پہ دنیا میں ہے، رحم دلی میں، اخلاق میں، اخلاق کے انتہائی کمال پہ، وہ حضرت محمد مصطفیٰ. خدا نے کہا لعلی خلق عظیم، عظیم اخلاق ہے آپ کا. تو اس کو کیا کہا؟ اٹھا کر نرمی سے کہا میں نبی ہوں. وہ تو نہیں جانتا ان باتوں کو. کہتے ہیں ہم تو آپ کی سن کے آئے ہیں کہ وہ بڑیاں معافیاں دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں. ہم اس بات سے آ گئے کہ ہم بھی کچھ آپ سے حاصل کریں. آپ مسکرائے، کچھ نہیں کہا. ایک دن آپ کی چادر کھینچی، نشان پڑ گئے. کہا تقسیم کریں، مجھے بھی دے، آپ کے باپ کا مال تو نہیں ہے، دیہاتی تھا. آپ کیا میرے پاس جو آئے گا مجھے نہیں دیکھو کہ بکرے دے دوں گا. اور ان کی یعنی مناسبت سے ہم لوگ ان کی قدر جانیں، ان کی عظمت جانیں، نہیں جان سکتے. تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، زیادہ نہیں سمجھتے. صحابہ جب نہیں جان سکے، وہ بھی نہیں جان سکے. لیکن جب معجزات اور واقعات آتے تھے بیچ میں، اس سے پتہ چلتا تھا یہ تو بہت کچھ کرتے ہیں. کوئی ایسا اتفاق ہو جاتا تھا، جیسے چشمے بہا دیے، جیسے آنکھ لگا دی. جیسے دیہاتی آیا کہ آپ نبی ہیں، کہاں نبی ہیں؟ کا درست آئے گا. یہ تو بے وقوفوں والے سوال ہیں جو کائنات عقل اور ہر چیز سے پاگلوں والے ہوتے ہیں. کہاں آئے گا؟ وہ آیا بھی ادھر سے چلا بھی گیا. اس سے چاہے اس نے بے وقوفی کی، لیکن دنیا کو پھر بتایا گیا ان کا تصرف یہاں تک ہے. تو باتوں باتوں میں سے کسی نے شعر لکھا، یہاں یاد آتا ہے. اس نے لکھا جس بزم میں خود ہو محمد موجود. میں نے کہا ایسے نہیں کہنا چاہیے. اپنی بزم میں ہم کو لائے محمد، یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محسوس کرتے ہیں ان کے فیض کو. تو سب فیض کے محسوس سے وہ اندازاً یہ کہتے ہیں یہیں ہوں گے کہیں. یہ غلط ہے، یہ نہیں ہوتا ایسے. لیکن ان کو معافی میں ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. سورج اپنی جگہ، اس کی روشنی آ جائے. سورج تمہارے گھر میں آئے، اس کی روشنی آئی، روشنی آئی، سورج اپنے عروج پر. تو کسی اہل طریقت پہ مہربان تھے، اس سے بات کی. کہا یہ لوگ مجھے اپنے دروں پہ بلاتے ہیں، کہتے یہاں آئے ہیں، میری عظمت کے خلاف ہے میں کسی کے در پہ جاؤں. دنیا کا بادشاہ کسی کے در پہ نہیں جاتا. کیسی بات ہے؟ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اپنے در پہ اس کو لے آتے ہیں. اس وجہ سے ناصر دیسی کا یہ شعر بدل دو. یہ چیز تو ہوتی ہے لیکن اس طریقے سے نہیں ہوتی. وہ ہیں کہ ہم ادھر پہنچ جائیں. کیسے پہنچ جائیں؟ آقا جی زمین آسمان سب کو غائب کر دیتے، انسان پاس ہی بیٹھا ہوتا ہے. اتنا سمجھنا واللہ عالم. طریقت میں چیزیں ہیں، حقیقتاً بھی ہیں. جو سمجھ میں نہ آ جائے تو واللہ عالم.
لیکن انکار نہ کریں، سمجھ میں نہ اقرار بھی نہیں کر سکتے آپ، تو پھر خاموشی ادب اختیار کریں کہ واللہ عالم. کسی کو راز کھل جا سکتا ہے، وہ دیکھ لے میں مدینے میں بیٹھا ہوں، اور نہ سمجھ آئے کہ آقا جو بات کہتے ہیں غلط نہیں ہوتی، ہماری سمجھ میں نہ آئے تمہاری سمجھ میں نہ آئے دوسری بات ہے. تو جو یہ باتیں اولیاء کرام نے کہی ہیں طریقت میں خاموشی ہیں. تو جو میرا اندازہ ہے یا میرا یقین ہے یا میری جیسے ناسمجھی ہے یا سمجھی ہے کہ اس حساب سے جو میں نے باتیں کی ہیں، کبھی کبھی کا دکا کیا کے پاس بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، اس میں حکمت ہوگی. اور کسی کو کسی میں پتہ لگ جاتا ہے، میں تو ملتان میں بیٹھا ہوا تھا، میں تو آقا کے پاس بیٹھا ہوں، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ساری کائنات کو اپنے سامنے کر رہے ہیں، ایسے ہم سب کو کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا ہے، خود کہا ہے، اس میں شک نہ کیا کریں. باقی کس کے ساتھ ہوتا نہیں ہوتا اللہ جانے. کہا میرے سامنے ساری کائنات ایسے ہے. کون فرماتے ہیں؟ سرکار دو عالم. جیسے فرمایا میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں ایسے تم ایسے میرے سامنے. اب بتاؤ، پھر ہم کو اس بات کو آقا جی نے جو کہی ہے غلط سمجھنا چاہیے؟ تو ایسے کوشش کریں نیت میں، خدا کرے ایسے لمحے نصیب ہوں، وہ اپنے کو دیکھنے دے نہ دیں لیکن ایسا کریں وہ. میں اتنی باتیں کافی ہیں. کیونکہ کہتے ہیں وقت کی مناسبت سے یا جو قدر نہ جانے ان کے سامنے ایسی باتیں کرنا بے قدری کروانا ہے، یہ بھی اس میں احتمال ہو سکتا ہے. اس سے میں خاموش رہوں تو اچھا ہے، خاموش رہوں تو اچھا ہے. یہ وقت جب بیٹھے ہوئے ہیں نا، بڑی خوش قسمتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم اتنی خوش قسمتی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. اس سے کچھ اندازہ لگا کوئی بات ایسی ہے ضرور ضرور کہ میرا دل کدھر نہیں جاتا ادھر ہی جاتا. اللہ سبحان اللہ. وہ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا. سبحان اللہ. اور آپ کو کسی سے تکلیف پہنچے یہاں، آپ ان کی وجہ سے آئے ہیں، کوئی آپ کو مارے کارکن یا کوئی دھکا دے آپ کو چوٹ لگ جائے، اپنے کو بڑا خوش قسمت سمجھو کہ آپ ان کے لیے آئے تھے، ان کی وجہ سے چوٹ لگی. آپ نہ یہاں سے بھاگیں، نہ اس کو گالی دیں، نہ شیخ پر دل خراب کریں. کیسے رکھے ہوئے ہیں دیکھو، مدینے میں سپاہی رکھے ہوئے ہیں، وہ عظمت کو نہیں جانتے، لوگوں دھکا دیتے ہیں، بھگاتے ہیں. روزے قریب وہ جس کو آپ وہابی ٹائپ کہتے ہو یا غافل ٹائپ کہتے ہو، انہوں نے رکھے ہوئے نا. کیونکہ آپ نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ میری قبر کو پرستشگاہ نہ بنانا. جیسے یہود نصارہ کی قبروں کو پوجا گیا ہے، ان کے انبیاء کی قبروں کو. یہ حدیثوں کی باتیں، اس میں شک نہ کریں. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ میری قبر کو ایسا مت بنانا جیسے بتوں کی طرح، وثن جیسے پوجا کرتے ہیں بتوں کی، کہ یعبد کہ میری قبر کی پوجا اور لوگ سجدے کرے آگے. وہاں پھٹک نہیں دیتے تھے، تم کو سجدہ کرنے دیں گے. موٹے دماغ کے موٹی عقل کے خدا نے رکھ دی. وہابی نہیں ہیں، مانتے ہیں خدا رسول کو لیکن جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہیں لیکن ان کو اتنی معلومات نہیں ہیں. بس کہتے ہیں محمد رسول اللہ، بس خلاص محمد رسول اللہ، خلاص لا الہ الا اللہ، خلاص، آگے نہیں جانتے.
تو جو لوگ ہیں پھر وہ باتیں زبانیں کھولتے رہتے ہیں، حالانکہ بڑی خدمت کرتے ہیں وہ سعودیہ والے، سڑکیں بنا، حرم بنا، یہ بنا، اپنے خادم الحرم ہے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن قدر کا پتہ نہیں ہے۔ جس کو پتہ نہیں ہو، اندھا ہو، اس کو معافی ہے نا، معافی میں رکھتے ہیں۔ پھر امتی ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، ماں باپ اولاد ہو، اچھی ہو بری ہو، یعنی جیسی بھی ہو، وہ پھر بھی کہتے ہیں اولاد ہے کیا کریں، کہتے نہیں کہتے ایسے؟ آقا جی کہتے ہیں امتی ہیں، میں کیا کروں، ہیں تو امتی جیسے بھی ہیں۔ کسی شیخ پہ کرم تھا، کو کہا میری عظمت کیسے کھاتے ہیں میری وجہ سے، ایسے تعجب سے فرمایا میری وجہ سے کھاتے ہیں، میری عظمت سے کھاتے سے لوگ عرب کرتے ہیں، ادھر آتے ہیں، پھر میری عظمت کو نہیں جانتے لیکن پھر راضیت پہ خوش ہیں، کہتے ہیں خدمت کرتے ہیں ہمارے۔ تو یہ ان کا اخلاق عظیم ہے، واقعہ عظیم ہے، لیکن رکھا ہوا ان کو۔ تو میں نے بھی ایسی دعا کی ہے، ظاہر کہہ بھی دیتا ہوں، ابھی دعائیں آج کل کبھی کبھی مانگ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری قبر کو بھی پرستش گاہ نہ بنایا کہ یہاں تم لوگ شرک کرو، آ کے طوافے کرو، سجدے کرو، یا امین مدد، یا غوث مدد، یا پیر مدد، یہ نہیں کرنا یہاں۔ یہ تم نے اپنے پر ظلم کیا اور میں تم سے بری ہوں اگر تم نے شرک کیا یہاں میری قبر پر، طواف شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا، جھولیاں پھیلائی، فاتحہ خلاص، خدا حافظ۔ یہ کامیں نہیں کرنی۔ ہاں تم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے، جانا نہیں جانا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو کہنا چاہیے، اور میں تم سے بری ہوں اگر تم نے ایسی باتیں میرے کی شرک کیا، آگے پیچھے قبروں کے پھرتے رہے، اور یا امین مدد جیسے وہ کہتے ہیں، یا پیر مدد، یہ مدد نہیں کرنی، شرک ہے سب۔ یہ عارفوں کے لیے شرک نہیں ہے، عارف سے مدد کہتے ہیں، ان کو پتہ ہے وسیلے کے طور سے، لیکن جاہل یار سے مدد کہے گا شرک ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ کو مدد نہیں کہنا چاہیے جاہل کو، کیونکہ وہ عارف نہیں، اس کو معرفت نہیں ہے۔ وہ کہ جیسے خدا مدد ایسے نبی مدد، جیسے خدا کو سجدہ ایسے نبی کو بھی سجدہ کرتے ہیں قبروں پر، یہ سب منع ہے۔ ہاں میں تم کو شرک کی تعلیم نہیں دوں گا، نہ میں کسی سے ڈروں گا۔ جس بات کو رسول اللہ پسند نہ کر میں چھپاؤں کہ یہ پھر یہ کریں گے۔ پاکستان کی قبروں بہت شرک ہوتا ہے، بھنگڑے ڈالتے ہیں، یہ ڈالتے ہیں۔ آقا جی نے ایسی تعلیم دی ہے، صحابہ نے آقا کی قبر شریف پر ایسے کیا تھا، بھنگڑے ڈالے تھے، ایسے کام نہیں کیے۔ ادھر اتنا شرک ہوتا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، پاکستان میں کھلا شرک کرتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں، یہ جاتی ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے چرسی مرسی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مٹھائی کے ڈبے، پھول، گڑبڑ ہے سب، بڑی مصیبت ہے۔ تم نے ایسے ادریسیوں نے کام نہیں کرنے ہیں، تم نے رسول اللہ کی عادت اور سنت، ان کی تربیت سے نہیں نکلنا ہے، جیسے ان کے وقت میں تھا، ان کے صحابہ نے کیا۔ تمہارا طریقہ آقا جی کا اور ان کے صحابہ کا، لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں کرنی ہے۔